الحمد لله الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والوزن والفضل والنظم والعزم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد ولد جسد رسم جزو ونزم عزم له ولا جذب وصف عيب غاب بيت خصم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا من الحسن والسدارة والولاية والحكاية والعناية والأمانة والإمامة أعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأرشدنا وأفطرنا وبدلائله القاهرة الغالبة الطاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. أول حمد ثناء إلهي جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا تے آپ ہی مکانوں خالی تے اس تھی کوئی نہ مکان نہ خالی. ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا آپ سنبھالی تے وڈیاں مہراں والیاں سایاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ تے رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے کہ تیرا بخشے مینوں اور کم بن جاوے میرا تے محبوبی حبیبی ربانا حبیبی
یتیمات آئی او ہتھ سرے تے دردا تے لولا کی خلقت الکون آیا شان ہونا دے جن انسان غلام فرشتے دوویں جہان ہونا دے تے محبوب پیارے وچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا روگ دا روگ محمد او جس دا نام وچھوڑا اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں درود و سلام کے تحفے عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، جوانوں، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم الشان آیا مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق کائنات فقیر کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ گرامی قدر، شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ماہ صیام، ماہ مبارک، ماہ صبر، ماہ مواسات، یعنی ماہ رمضان کی آمد ہے۔ جب نبی پاک صاحب الاولاد حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے اپنے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں، محفل پاک میں رمضان المبارک کی برکات کا ذکر کیا۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی تکریم والا ہے۔ تو صحابہ کی یہ آرزو ہوئی، اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر مہینے کو ماہ صیام ہی بنا دے، ہر مہینے کو ماہ صیام بنا دے۔ آقا، یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنی شان والا، اتنے وقار والا مہینہ ہے، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مسلمان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مواسات، غم خاری کا مہینہ ہے، غم اور محبت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کی آپس میں، یعنی دنیا کے کسی کونے پر مسلمان ہو تو یہ مہینہ ایسا ہے اس آخری کونے پہ رہنے والے مسلمان کو کانٹا چبھے۔ یہ وہ مہینہ ہے
آخری کونے میں رہنے والا بندہ، اس کا درد جو ملک کے سینٹر میں رہتا ہو اس کو محسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ ایمانی جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، غم خواری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے۔ تو آقا اگر اللہ رب العالمین ہمیں ساری زندگی کے لیے ماہ مبارک عطا فرما دے تو، لیکن رب کی یہ خاص مہربانی کہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، لکل شیء زکوٰۃ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ ہے۔ روزہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کی جو شان بیان فرمائی اور جو خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ اچھا، اس جملے پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے مجھے ماننے والو، مفسرین نے اس آیا مقدسہ کے تحت لکھا ہے جو بندہ یہ تصور کرے نا کہ میرے رب کی آواز آج بھی میرے کان میں گونج رہی ہے، کون سی؟ کہ میرے رب نے مجھے ایمان والا کہا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں جب وہ یہ تصور کرے نا اپنے دماغ میں، اس کی سارے غم اور تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، کہ وہ سوچتا ہے اچھا میں ہوں اور میرا رب مجھے فرما رہا ہے میرے بندے مجھے ماننے والے، فرمایا تم پر کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ ساتھ ہی فرما دیا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جو روزے فرض کیے ہیں صرف تم محمد کے غلاموں کے لیے کیے، نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میں نے یہ روزے پہلوں کی طرح تم پر فرض کیے، فقط تم پر نہیں، جو تم سے پہلے لوگ آئے ہیں وہ بھی روزے رکھتے تھے، ان پر بھی فرض تھے۔ یا اللہ تو نے ہم پر روزے فرض کیے، اس کے کوئی مراد ہو، اس کا کوئی مقصد ہو۔ فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بندے کاروبار کرتے ہیں، امیر ہو جائیں، روٹی اچھی مل جائے، گاڑی اچھی مل جائے، کھانا اچھا مل جائے، لباس مکان اچھا ہو، اس لیے محنت کی جاتی ہے، اس لیے کام کیا جاتا ہے۔ ایک طالب علم میٹرک کرتا ہے، اس کے بعد بی اے ایم اے کرتا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی کرتا ہے، کس لیے؟ کہ میرا دنیا کی آخری ڈگری لینے والا جو ہے وہ ڈگری میں میرا نام آ جائے، ایک لسٹ میں نام آ جائے۔ ایل ایل بی کرنے والا بھی محنت کرتا ہے، ہر بندہ محنت کرتا ہے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں وکیل بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں جناب پروفیسر بن جاؤں۔ تو رب فرماتا ہے اے لوگوں ہر ایک نے محنت کی، اس کو ڈگری مل گئی۔ جو 11-12 مہینوں میں ایک مہینہ روزے رکھے گا میں اس کو متقی بنا دوں گا۔ لعلکم تتقون، میں اس کو متقی بنا دوں گا۔ یا اللہ متقی بننا کوئی بہت بڑا اعزاز ہے جو تیری چاہت ہے کہ میں اے بندے تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا کوئی منصب ہے جو تو دینا چاہتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی آواز آتی ہے اے بندے اعزاز اتنا بڑا ہے، اتنا بلند، اتنا عرف و اعلیٰ ہے،
یا اللہ کتنا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بندہ متقی بن جائے، عبادت کر کے روزے رکھ کے متقی بن جائے، میں خدا خود اس کا احترام کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز! اللہ اکبر! یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب کتنا بڑا منصب ہے، کتنی بڑی عزت کی جگہ ہے۔ رب فرماتا ہے میں متقی اس لیے تمہیں بنانا چاہتا ہوں کہ تم ایسے متقی بن جاؤ خدا بھی تمہارا احترام کرے، عزت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر بس نہیں ہے، فرمایا جو متقی بن جائے یا اللہ اس کو دے گا کیا؟ اس کو کیا عطا کرے گا؟ فرمایا متقی بن جاؤ، جو فاسق و فاجر ہوگا، جو گناہگار ہوگا، جب مرے گا تو پوری فرشتوں کی جماعت آئے گی۔ اللہ اکبر! اچھے فرشتے نہیں، سزا والے فرشتے آئیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، فرمایا پوری جماعت فرشتوں کی آتی ہے، اس کو مارتی ہے، اس کی پیٹھ پر، ان کی پشتوں پر مارتی ہے، جو فاسق و فاجر کفر میں مرتے ہیں۔ لیکن جب متقی کی باری آتی ہے، فرمایا ادھر بھی فرشتوں کی جماعت، ادھر بھی فرشتوں کی جماعت کافر کے پاس آئیں، اس کی روح نکالیں تو اس کو مار پڑتی ہے۔ جب متقی کی موت کا وقت ہے تو فرشتے سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام علیکم، یعنی ایک پوری جماعت گلدستہ پھولوں کا بنائے ہوئے بارگاہ متقی میں آتے ہیں، کہتے بندہ مومن، متقی پرہیزگار، تیری موت کا وقت آ گیا ہے تو کیا کروں؟ فرمایا ہماری طرف سے پہلے تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، پھر تمہیں بارگاہ رب ذوالجلال میں لے جاتے ہیں۔ اچھا یا اللہ یہ تو بڑا منصب ہے، یہ تو بہت مقام ہے، اس لیے متقی بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا بس یہیں پر نہیں کرتی، آگے اور فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو متقی بن جائے، جو مومن ہو جائے، اس کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ یا اللہ جو تیرا پیارا ہو جائے اس کو کیا اعزاز دے گا، اس کو کتنا بلند جناب تو مقام دے گا۔ فرمایا اے بندہ مومن، اتنا اعزاز دوں گا اس متقی کو، نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں وہ غمگین ہوگا۔ یا اللہ بس، فرمایا نہیں اور بھی بڑے اعزاز ہیں، متقی تو بن، قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کو، سنا رہا ہوں۔ یا اللہ متقی کا اتنا ہی اعزاز، فرمایا اس کی عزت بھی میں خود خدا کروں گا۔ متقی جو بن جائے گا میں اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا، اور ایک مقام پہ فرمایا جو متقی بن جائے میں اس کے ساتھ ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو میں متقین کے ساتھ ہوں، معیت بھی دوں گا متقی کو، اپنا ساتھی بھی بناؤں گا متقی کو، اس کی عزت و احترام بھی کروں گا۔ فرمایا اپنا دوست بھی بناؤں گا۔ فرمایا یا اللہ اور کیا؟ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا متقی پرہیزگار بننے والے، میرا دوست بننے والے، میں اتنا اعزاز دوں گا، دنیا بھی تجھے دے دوں گا، جنت کا مالک بھی بنا دوں گا۔ اتنے بڑے اعزاز، فرمایا متقی بن پہلے، متقی شرط ہے، متقی بن جائے آدمی تو اللہ رب العالمین اتنے اعزاز، اتنے منصب عطا فرمانا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پہلے جناب میں تمہیں متقی بنا لوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔
یا اللہ کیوں عبادت کریں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادات روزے ہوں، جو بھی عبادت ہو، اللہ رب العالمین چاہتا ہے بندے میری عبادت کرتے رہیں اور میرے قرب میں آ جائیں۔ گرامی قدر، فرمایا لوگ کہتے ہیں نا روزوں میں روزے قسمتوں والے رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب بولو تو صحیح، روزے قسمت والے رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے شک روزے قسمت والے ہی رکھتے ہیں، بے شک روزے قسمت والے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسمت والا وہی ہے جو ایمان والا ہے۔ ہاں، جو محروم ہے، روزے نہیں رکھ رہا، جو روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ رب ذوالجلال نے روزے تو ایمان والوں پر فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، تو ایمان والے ہی روزے رکھ کر معزوز ہوتے ہیں، ان کے ایمان کی لذت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ صرف روزے ہی نہیں، جو جمعہ ہم نے پڑھا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں پڑھا، رہ گیا، مس ہو گیا، اور کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نے درود پڑھنا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے اذان سے پہلے نہیں پڑھنا، میں نے بعد میں نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ درود پہلے بھی پڑھو، اذان کے بعد میں بھی پڑھو، لیکن پڑھے گا وہی جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے ذوق تو گج کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو میں نے تواڈے اُتے روزے فرض کیتے نے۔ جدوں جمعہ دی واری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جمعہ وہی پڑھتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ روزے دی واری آئی، فرمایا ایمان والا رکھے گا، میرے رب نے فرمایا جمعہ وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوئے گا۔ اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ روزے بھی ایمان والا رکھے گا، جمعہ بھی ایمان والا پڑھے گا۔ فرمایا جدوں میرے نبی دی درود دی واری آئے گی، سلام دی واری آئے گی، وہ بے ایمان نہیں پڑھے گا، درود ایمان والا پڑھے گا۔ اگے رب العالمین نے فرمایا میریاں نعمتاں، پاکیزہ نعمتاں بھی وہی کھائے گا جو ایمان والا ہے۔ ایمان والا، لوگ کہتے ہیں سود کھانا چاہیے، مجبوری ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا ایمان والے جڑے نا، انہاں نو رب نے فرمایا اچھیاں چیزاں کھاؤ تے پاکیزہ چیزاں پیو۔ جڑا ہن سود کھاوے، سمجھ لو رب فرماندا ہے طیب تے پاکیزہ چیزاں تے ایمان والے ہی کھاندے پیندے۔ ہاں جی، کوئی چمگادڑ کھا رہا ہے تے کوئی سود کھا رہا ہے۔ او ایک راول پنڈی دا مولوی ہے، انہیں ہن کہتا کھوتا ہی حلال ہے، تے پتہ چلیا نا، دلیل ہے میرے کول، ویڈیو موجود ہے، وائرل ہے، تے پتہ چلیا حضور نے گدا حرام کیتا ہے، تے جو گدا حرام سمجھے وہی ایمان والا ہے، تے جڑا حلال سمجھے وہ دوسرے درجے میں۔ نمازاں ایمان والا پڑھتا ہے،
روزے ایمان والا رکھتا ہے، گرامی قدر جمعہ بھی ایمان والا پڑھتا ہے، حضور دی بارگاہ درود بھی ایمان والا پڑھتا ہے، پاکیزہ تے طیب چیزاں ایمان والے کھاندے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے چوتھے پارے فرمایا کہ میں اپنا محبوب ایمان والے عطا فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق مومنہ تے رب دا احسان ہے کہ عظیم الشان رسول عطا فرمایا۔ گرامی قدر ساریاں نعمتاں تے سارے اعزازات ساریاں برکات ہر کسی نو نہیں ملیاں، ایمان والے نو ملیاں نے۔ گرامی قدر اے وہ ماہ مبارک ہے جو اتنا سخی ہے، کعبہ کول بھی جانا پہندا ہے، خانہ کعبہ بھی گناہ بخشوانے ہوتے اندے کول جانا پہندا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، رمضان المبارک جن دے کول آنا نہیں پہندا، اے خود چل کے آندا ہے، خود چل کے آندا ہے۔ مہمان مہینہ 11 مہینیاں بعد آندا ہے، فرمایا حضور اسلام نے اے مہینہ ایسا ہے جڑا خود چل کے آندا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رب ذوالجلال نے اپنی محبوب دی امت نو بخشنا نہ ہوندا نا، معاف نہ کرنا ہوندا، تے رب تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ کدے بھی نہیں عطا کرتا۔ رب نے رمضان المبارک دا مہینہ اپنے محبوب دی امت نو دے کے اے اعلان کر چھڑیا، اے میرے محبوب دے غلاموں، میں ماہ رمضان تانوں دے دیتا ہے، ہن جیڑا بندہ ایدے وچ روزے رکھ کے راتی عبادت کرتا رہے، رمضان المبارک کا مہینہ مکے گا، بخشش کا پروانہ آنے والا آ جائے گا۔ پورے مہینے رب روزے رکھوا کے نا، پورے مہینے تے فرماندہ ہے آخری رات نو چاند رات نو، بلکہ اگو عید دا دن آیا، عید دا دن رمضان تو بعد، تے رب حضور نے فرمایا کہ ہن عید والے دن روزہ نہیں رکھنا۔ آقا کیوں؟ فرمایا اللہ چاہتا ہے پورے مہینے روزے رکھے جے، ہن خود خدا تہاڈی میزبانی فرمانا چاہتا ہے، فرمایا کھاؤ تے موجہ مارو، عید والے دن روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا عید والا دن رب ذوالجلال دی طرفوں میزبانی ہے۔ آج کوئی وزیر، ہن آج کل دے وزیر ہی جنا غریب بندہ صدقہ دے وے تے 20 کلو والا آٹا اور توڑا دے وے تے وزیر دے وے تے 2 کلو آٹا شاپر وچ پیک کر کے دے ہیں۔ میں جو عرض کرنا، جو سخی بندہ ہے او جدوں صدقہ خیرات کرے تے دسترخوان بچھاندا ہے لمبا چوڑا تے سارے علاقے والیاں نو بلاندا ہے، تے سوچو نا جدو رب نے میزبانی دا اعلان کیتا ہے کہ عید والے دن تسی روزہ نہیں رکھنا بلکہ رب ذوالجلال دی طرفوں میزبانی ہے، ضیافت ہے، اہتمام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی آقا وہ بندہ ہلاک ہو گیا، حضور نے فرمایا آمین آمین آمین۔ عرض کی تھی آقا، صحابہ نے پوچھا آقا کون؟ حضور نے بھی پوچھا جبریل کلو، عرض کی تھی آقا جڑے بندے نے اپنے والدین زندگی وچ پائے یا دونوں وچوں ایک تے انہاں دی خدمت نہ کر سکیا، وہ بھی بندہ ہلاک ہو گیا۔ تے جڑا بندہ گرامی قد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان پاوے تے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروائے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سانو انہاں ہلاکتاں تو محفوظ کرے، ماں باپ دی بھی خدمت کرنے دی توفیق دے وے تے اس ماہ مبارک وچ روزے بھی شوق نہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ جو ہے نا، روزہ بندے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ ہمارے استاد ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بات ہوتی ہے عشق کی، بات ہوتی ہے توکل کی، بات ہوتی ہے محبت کی اور خدا کی ذات پر بھروسے کی۔ تو استاد صاحب فرما رہے تھے کلاس میں دورہ حدیث میں مناظر اسلام
علامہ عبدالتواب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی کہ میں عمرہ کے لیے رمضان کے مہینے میں چلا گیا، تو میری طبیعت نساز ہوئی، بخار ہوا، تو اور بھی ان کو مسائل تھے، کینسر بھی تھا اور بھی کافی بیماریاں تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں کے ڈاکٹر نے کہا ایک تو خوراک اچھی رکھیں اور بھوکا نہ رہیں اور گرمی سے بچیں، ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، ورنہ بیماری بڑھ جائے گی۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں جب ڈاکٹر نے یہ کہا میں نے سوچا ڈاکٹر کی مانوں یا اپنے رب کی مانوں، تو خیال آیا علم پڑھا ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے خدا کی مانی، فرمایا رب فرماتا ہے جو بندہ بیمار ہو اس کو اجازت ہے روزہ نہ بھی رکھے، لیکن بیماری میں روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ أَوْ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ فرمایا فدیہ دے دے، مسافر ہے، بیمار ہے، نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، فدیہ دے لے اگر زیادہ کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بیماری میں یا سفر میں ہو روزہ رکھ لے تو رب فرماتا ہے اس کے لیے اور بہتر ہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب منع کیا جا رہا ہے روزہ نہ رکھے بیماری بڑھ جائے گی، لیکن رب فرما رہا بیماری کی حالت میں روزہ رکھا جائے تو فرمایا اس کے لیے بہتر ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے روزہ رکھا ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود، اور روزہ رکھ کے اس نے کہا دھوپ میں نہیں بیٹھنا، گرمی سے بچنا، میں دھوپ میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اب تجربہ کرتا ہوں میرے رب کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں دھوپ میں بیٹھ گئے، خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا، جو ہی سورج چڑھتا آیا دھوپ زیادہ بڑھتی گئی، جو زیادہ دھوپ نکلی مجھے پسینہ نکلا، پسینے کے ساتھ رب نے ساری بیماریاں دور فرما دی۔ فرمایا مجھے پتہ چل گیا میرے رب کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان روایت میں آتا ہے، فرمایا صلو تنجحو، نماز پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، وزکو تفلحو، زکات دو فلاح پا جاؤ گے، وصوموا تصحوا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم روزے رکھو صحت مند تندرست ہو جاؤ گے، وسافروا، اگر تم سفر کرو گے تو تم امیر ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ گھر میں بیٹھے رہنا، چوکوں میں پھٹوں پر بیٹھے رہنا اور کہنا کاروبار اچھا چل جائے، نہ نہ نہ، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، مارکیٹ سے جا کر سودا صرف لا کر اپنے محلے میں یا دوسرے محلوں میں بیچنا پڑتا ہے، اپنے گھر میں چیز بنا کر دوسرے علاقوں میں فروخت کی جائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں فرمایا کہ اگر تم روزے رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ اب جو کہتے ہیں جی روزہ نہیں رکھا جاتا، اور فرمان کیا ہے روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے، ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر روزہ رکھا جائے۔ ہم قرآن کو حکیم کہتے ہیں پر حکیم مانتے نہیں ہیں اس کو، قرآن کو حکیم تو کہتے ہیں لیکن حکیم مانتے نہیں ہیں۔ رب حکیم ہے لیکن کاش ہم مصمم ارادے سے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ اگر رب پر بھروسہ اور توکل کر لیا جائے تو پھر اس میدان میں نکل آیا آدمی تو اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ روزہ رکھنا ہمارا کام ہے، تکمیل پر پہنچانا میرے رب کا کام ہے، وہ آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ گرامی قدر، روزے رکھنا یہ خالق کائنات نے فرض کیے، اور یہ ماہ مبارک جو ہے رمضان میں
اتنی اس کی فضیلت ہے کہ ماہ رمضان میں اگر آدمی بیٹھ جائے ایک مجلس میں، محفل پاک میں بیٹھ جائے اور محفل پاک کی طرف ایک قدم چل کے آئے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ بولیے گنج کے سبحان اللہ۔ فرمایا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادہ سنۃ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر کی مجلس کی طرف چل کے جو آتا ہے رمضان میں، ایک قدم پر 1 سال کی نیکیاں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ اتنی فضیلت بس نہیں، اب سنو گے تو مزہ آ جائے گا۔ فرمایا وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعِي تَحْتَ الْعَرْشِ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارک میں جو بندہ روزے رکھتا ہے، محفل پاک سجاتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، محشر کا دن ہوگا، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، تانبے کی زمین تپ رہی ہوگی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے روزے رکھنے والا، اس میں عبادت کرنے والا، اس میں قرآن پڑھنے والا دھوپ میں نہیں ہوگا، رب کے عرش کے نیچے محمد مصطفیٰ کا ساتھی بن جائے گا۔ اتنی بڑی محمد عربی کا ساتھی ہونا کوئی تھوڑی بات ہے؟ دنیا کے سارے اعزازات ایک طرف، محمد عربی کا غلام اور نوکر بننا یہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت مل جائے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ یہ تیری طرف سے کتنا انعام ہے ہم پر کہ جو اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، جو اس مہینے میں ذکر خدا کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن عرش کے نیچے آخری محبوب علیہ السلام کی معیت میں ہوگا۔ اب آپ ذی وقار اس ماہ مبارک کی اتنی عظیم الشان رفعت ہے، برکت ہے، اس مہینے میں روزے رکھو، آدمی صحت مند تندرست ہو جائے، ڈاکٹر کے کہنے سے، حکیم طبیب کے کہنے سے پرہیز بھی ہو رہا ہے، احتیاطیں بھی ہو رہی ہیں، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، حکومت کے کہنے کے ساتھ منہ پر ماسک بھی لگائے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ خواتین کو دیکھو، اچھا یہاں پر میں بات روک کر کہنے لگا ہوں، یا یاد کرانا یہ اینڈ میں کہتے ہیں تاکہ لوگ آ جائیں، سب کے لیے یہ خصوصی بات ہے۔ گرامی قدر، ڈاکٹر کے کہنے پر، حکیم طبیب کے کہنے پر احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں، یہ کرو تو بچ جاؤ گے بیماری سے، یہ کرو گے تو بیماری سے بچ جاؤ، تو رب جو فرما رہا ہے روزے رکھو تو تندرست ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو ان کے کہنے کی حکیم طبیب پتہ نہیں وہ صحیح بھی کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا، تو اس کی بات پتہ نہیں سچی بھی ہے کہ نہیں سچی، لیکن رب کا کلام تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں اپنے رب کی بات مانیں گے تو انشاءاللہ صحت مند بھی ہو جائیں گے، تندرست بھی ہو جائیں گے۔ گرامی قدر، جب شعبان المعظم کا مہینہ آیا، میں یہ کتاب لایا ہوں اپنے ساتھ کہ ہم پر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، یہ تو رات ہی کوئی نہیں جی، شب برات حدیث میں ہے ہی کوئی نہ، اس کے لیے الگ انشاءاللہ ٹاپک کریں گے، بیان کریں گے۔ اور اس مہینے کو، یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت والا ہے، دوسرا بخشش والا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اتنی بڑی جرت کر لیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ ہے ہی کوئی نہ۔ یہ سنیوں نے اہل السنت والجماعت نے اپنی طرف سے بنا لیا، اب ہم ان کی مانیں یا یہ جو حدیث پاک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ہائی لائٹ کیا ہوا میں نے، اور یہ مشکات المصابی ہے، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مشکات المصابی، یہ نام دیکھیے، اور یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، یہ آپ کو میں نے دکھائی ہے۔ اب اس جاہل ملا بدھو پلے درجے کی بات مانیں گے
یا آمنہ کے لاڈ کی بات مانے گا؟ جو آخری رسول کی بات مانے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے گالی کہیے سبحان اللہ۔ تو اب کوئی آپ کو کہے کہ یہ حدیث ہے ہی کوئی نہ، تو میں نے آپ کو حدیث دکھا دی، آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے یہ حدیث دیکھی ہے، صفحہ نمبر 175 ہے اور جلد پہلی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی کوئی نہ، وہ یہ کتاب چھاپی بھی انہوں نے ہے۔ جو کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی کوئی نہ، یہ کتاب انہی کے مکتبے کی چھپی ہوئی ہے، تو پتہ چلا وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اہل السنت والجماعت سچی بات کہتے ہیں۔ اور رب ہر ایک کو نہیں ملتا بھی اسی کو ہے جو سچا ہوتا ہے۔ چلیے پھر باؤ صاحب دی بات کر، دو جمعے پچھلے بڑے ٹھنڈے گزرے نے، تو مینوں بھی لوگ کہندے نے کدی کدی بندہ ماحول بن جاتا ہے اس طرح دا کہ پورا ہفتہ گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا نا، کدی آلو بھی کھانے پہ جاتے ہیں۔ رب کس کو ملتا ہے؟ جس کی نیت سچی ہو اور جس کی زبان سچی ہو، دل اخلاص کا پیکر بن جائے، جو اندروں باہروں سچا ہوئے، رب انہوں ملتا ہے۔ باؤ صاحب فرماتے ہیں جے رب ملتا ناتیاں دوتیاں تے ملتا ڈٹا مچھیاں، پھر ملتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی نیت بنا، اپنا دماغ ستھرا رکھ، اپنے دل میں اخلاص پیدا کر کہ اہل السنت والجماعہ ہی سچے ہیں۔ حدیث اس مہینے کے آخر میں تاجدار عرب و عجم اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اس کی آخری تاریخ کو حضور نے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تواڈے اتے ماہ مبارک جو سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم، عظیم مہینہ ہے، شہر عظیم، اور فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بالا تر رات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں جو بندہ نفلی کام کرے اس بندے کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب دیا جاتا ہے جو ایک نفل پڑھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں فرض پڑھے اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ واحد مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کی جزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ،
آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا غم خاری کا مہینہ ہے، دنیا کے ایک کونے پر بندہ بیٹھا ہو تو دوسرے کونے پر اس بندے کو اس مومن کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ وہ مہینہ پیدا کرتا ہے، یہ غم پیدا کرتا ہے۔ تو اسی لیے کافر کو جب پتہ چلا کہ یہ مہینہ بڑی غم خاری پیدا کرتا ہے، اس نے کہا پھر کرونا ہی لگا دو، پھر کرونا ہی لگا دو۔ اور ایئرپورٹ پر جو لوگ آ رہے ہیں نا، ان کو کیا پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ پاکستان میں آ رہے ہو، عبادت خوب کرو گے نا تو ہمیں رشوت دو ورنہ کرونا میں ڈال دیں گے۔ بیرون ملک سے جو آ رہے ہیں نا، ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ رشوت دو ورنہ تمہیں کرونا کا مریض ڈال کر تمہیں ہسپتال میں جمع کروا دیں گے۔ یہ قوم حال ہو گیا ان کا، لیکن یہ کام مومن نہیں کرتا۔ مومن تو غمخواری پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ماشاءاللہ آپ اپنے ملک میں آئے، خوب عبادت کرو گے، مزے لو گے عبادت کر کے۔ غمخواری کا مہینہ ہے تو کافر نے یہ سوچا کہ اس مہینے میں پابندی لگا دی جائے، ہمارے حکمرانوں مسلمانوں کو کہہ کر ہم پر پابندیاں، نمازیں نہ پڑھیں، دور دور ہو کے کھڑے ہوں۔ یہ مہینہ تو غمخواری پیدا کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر چلے جاؤ، اور بیمار ہو جائے بندہ تو اس کے پاس جائے، اس کو کہے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے دعا کروائی جائے تو رب قبول فرما لیتا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا کہ بیمار کے پاس ہی نہ جاؤ۔ سننے میں کوئی نہیں آیا، پہلے سنتے تھے اس کو اٹیک ہو گیا، اس کی شریان پھٹ گئی، مر گیا، لیکن اب جو بھی مرتا ہے کرونا میں ہی مرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ اور یہ مساجد میں آتا ہے اور تعلیمی اداروں میں آتا ہے اور کہیں پہ نہیں جاتا۔ بڑا سمجھدار کرونا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے زیادہ سمجھداری عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک، اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں روزہ افطار کروائے اس کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ شعر سن کے تے بڑی سبحان اللہ کہتے ہو، حضور دا فرمان سن کے کیوں ڈلے ہو جاتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ جو بندہ اس ماہ مبارک وچ کسی نو افطاری کروا لے، افطاری کروائے، میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ دے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آگے سن میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا صحابہ کہندے نے سنیا، توجہ ہے میرے ال ویکھو نا، تانوں پتہ ہے میں تے ایک خادم ہاں لیکن خطیب بن کے بیٹھا ہاں، ساڈے ال ویکھو گے تے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میں حدیث سناواں تے پھر تسی کہنا کم لمبا ہو گیا، میرے ال ویکھو نا، مسجد وچ بیٹھ کے منافق مسجد وچ انج ہوندا ہے جویں پنجرے دے وچ پرندہ ہوندا ہے، تے مومن مسجد تے انج ہوندا ہے جویں مچھلی پانی وچ سیرا پہ کردی ہوندی ہے، کدی ٹہل کے ادھر جاندی ہے، کدی چھلانگ لگا کے این پہ جاندی ہے، اور ویکھن والے نو کہہ رہی ہوندی ہے میں مومن دی طرح ویکھ پانی وچ کیویں ٹہلدی پیاں، تے مومن مسجد تے بیٹھ جاوے نا پھر دائیں بائیں نہیں خطیب ال ویکھ کے تے گج کے بولدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس ماہ مبارک اندر افطاری کروا لے اس بندے دی اللہ تعالیٰ بخش فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اُتِقَ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ، او باوے جہنمی ہوئے اللہ جہنم تو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا صلی اللہ
وسلم لیس کلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنا صحابہ دی سنت ہے۔ کتاب لکھیا جے مشکات ہے، میرے آقا دے غلاماں نے کہ آقا اسی یہ پائی نہیں سکتے، ساڑھے کو اتنا تے ہے کوئی نہ اسی کسے نو کھانا کھوا سکیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں روزہ افطار کراوے او دے ثواب وچ کمی بھی نہیں ہونی۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اس بندے نو جڑا روزہ افطار کرنا ہے علی مذقۃ لبن او تمر او شربۃ مما، فرمایا بخشش دی ہونی ہے جڑا ایک گھونٹ دودھ پلا دے وے، ایک کھجور افطار کروا دے وے، ایک پانی دا گھونٹ پلوا کے اس بندے دا روزہ افطار کروا دے وے تے اس بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ، فرمایا جڑا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے وے انہوں میرا اللہ بروز حشر میرے حوض تو جام پلاوے گا۔ جڑا ایک کھجور کھواوے یا ایک پانی دا گھونٹ پلاوے یا ایک دودھ دا گھونٹ پلاوے او دے گناہ معاف ہو جاتے نے۔ جڑا پیٹ بھر کے کھانا کھلاوے میرے آقا نے فرمایا میرا رب انہوں حوض کوثر تو پانی پلاوے گا۔ اور اگے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارک دا اولہ رحمت، پہلے 10 دن جڑے نے رحمت دن، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ فرمایا بخشے دار، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جڑا ہے جن دے وچ لیلۃ القدر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو آزادی ہے اس واسطے۔ گرامی قدر یہ عظیم الشان مہینہ حدیث پاک تو بھی ثابت ہے کہ ان دے 3 حصے نے، پہلا رحمت والا، دوسرا بخشش والا تے تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم تو آزادی۔ جو 10 روزے رکھے رحمت کا مستحق ہو گیا، جن نے 20 روزے رکھے گناہ معاف ہو گئے، جن نے پورے مہینے میں روزے رکھ لے وہ پکا جنتی ہو گیا۔ کی ہو گیا ہو؟ پکا جنتی ہو گیا۔ روزے ایمان والے رکھتے ہیں، جمعہ ایمان والے پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود بھی ایمان والے پڑھتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں چینلز پر آپ دیکھیں گے 11 مہینے وہ فلمیں بناتی ہیں، یہ بات تھی جو میں آپ کو بتانا روکا تھا۔ 11 مہینے وہ فلمیں بناتی ہیں اور ڈانس کرتی ہیں خواتین اور کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، اور اس مہینے میں وہ جناب پورا لباس پہن کر آ کر بیٹھ جاتی ہیں چینل پر، وہ دین سکھاتی ہیں ان کو، ہم مسلمانوں کو دین سکھاتی ہیں۔ جس نے 11 مہینے گانے سنائے ہیں اور ایکٹنگ کی ہے اور وہ ایکٹر بنی رہی ہے، تو گرامی قدر وہ اس مہینے میں ہمیں دین سکھائے گی کیا؟ یا وہ دین سکھائے گا جو ڈرامے بنانے والا ہے؟ نا، جس نے 11 مہینے دین پڑھا ہے اور دین پڑھایا ہے تو اس مہینے میں مسائل بھی وہی مسلمان عالم سکھائے گا۔ تو یہ جو فلمی اداکار ہیں تو ان کی یہ چینل بند کرو ان کو۔ کتنے بندے ہیں جنہوں نے چینل سن کے وہ میرا جسم میری مرضی کی بات سن کر کتنے بندے رائے راست پہ آئے؟ ہے کوئی؟ نہ، اگر رائے راست پہ آئے تو عالم دین کی بات سن کر رائے راست پہ آئے ہیں، یا راہ راست پہ آئے ہیں تو مدنی چینل جس نے دیکھا ہے اور سنا ہے، چاند مہینوں بعد اس کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنت داڑھی شریف سج گئی ہے۔ مدنی چینل دیکھیں اور علماء کا خطاب سنیں،
حدیث پاک پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا بندے کو کیا کہ اصل بندہ سچا کون ہے اور کس کی زبان میں تاثیر ہے۔ یہ فلمی اداکار جو ایکٹر ہے ان کی بات نہ سنیں، اور یہ چینل ویسے ہی روزوں میں بند کریں۔ ایک نظر کسی عورت کو دیکھ لیا جائے جان بوجھ کر تو وہ بندہ گناہ گار ہے، اس نے حرام کر لیا، تو بندہ چینل پہ بیٹھ کے پورا گھنٹہ ہی اسی کو دیکھ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کسی عورت کی نعت نہیں سن سکتا، اس سے قرآن نہیں سن سکتا، تو پھر اتنی دیر آپ اس کی گفتگو سنیں گے تو یہ حرام کام ہے، اور جہنم میں سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ جو کسی غیر محرم کی بات سنتا ہے کسی خاتون کی، اور کسی خاتون کو دیکھے تو اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید، اور پھر بھی ہم علماء کو نہ سنیں اور ان کنجریوں کہیں گے نا، پھر لفظ برا نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو فحاشی پھیلاتی ہیں اور کنجر کھانے کے اڈے کھولے ہوئے وہ وہی ہوتے ہیں جو میں نے کہا ہے، اس لیے ان سے بچیں اور علماء کی مجالس میں بیٹھیں۔ حضور نے فرمایا نا، جو ابھی حدیث بیان کی ہے، جو اس مہینے میں محفل سجائے گا ذکر اللہ کی، قرآن پاک کی محفل سجائے گا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت والے دن عرش کے نیچے اللہ کے آخری رسول کی معیت حاصل ہوگی۔ میں جو عرض کر رہا تھا نا، اس مہینہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غم خاری کا ہے۔ روزے رکھ کر نا آدمی اتنا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر غم خاری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ ایک روزہ رکھتا ہے نا، اس کو بھوک لگتی ہے نا، وہ کہتا ہے بھوکوں کا کیا گزرتی ہوگی، پھر وہ اپنے رزق سے ان کو دیتا ہے، اپنے رزق سے ان کو دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں غم خاری پیدا کرتا ہے، محبت الفت پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ہمیں مسلمانوں کا درد محسوس ہوتا ہے نا، یہ ماہ مبارک ہماری بیٹری چارج کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک، اس مہینے میں ایک نفل پڑھا جائے تو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی تھوڑی برکات ہے، اتنا بڑا جذبہ پیدا کرنے والا مہینہ۔ تو حضور نے فرمایا وہ بدبخت بنتا ہے جو اس مہینے سے محروم رہ گیا۔ لہذا جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بات غلط ہے کہ میں بیمار ہوں تو روزے نہیں رکھ رہا، میں کام کر رہا ہوں تو روزے نہیں رکھ رہا۔ فرمایا نہ، یہ بڑے جتنے بھی لوگ ہیں یہ دیہات سے آئے ہوئے ہیں۔ لاہور میں ہمارے دادا پردادا جو ادھر ہیں بیٹھے، ہمارے بزرگ بیٹھے دیہات سے آئے ہوئے ہیں، وہ صبح روزہ رکھ کے سارا دن گندم کی کٹائی کرتے داتریوں کے ساتھ۔ اب تو مشینیں آ گئی، کاروبار کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اس وقت اے سی بھی نہیں تھے، اتنی محنت مشقت کر کے، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ بھوک لگی ہے روزہ نہ رکھیں یا بیماری بڑھ جائے گی۔ روزہ رکھ کے سارا دن مشقت والا کام کر کے پھر مغرب کے وقت جب افطاری کرتے تھے تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے بندے میں نے تمہیں خوشی عطا کی ہے۔ وہ بندہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے، یا اللہ جو تو نے خوشی عطا فرمائی ہے مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ تو مشقت کے ساتھ روزہ رکھے تو ثواب بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ اور اب تو ویسے ہی موسم ٹھنڈا آ گیا، یہ اپریل میں کافی موسم ٹھیک ہے، تو یہ بہانے نہ بنائیں، یہ بہانے نہ بنائیں آپ کہ میں بیمار ہوں، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ یہ بہانے کوئی نہیں چلنے۔ ادھر جو ہیرا پھیری کرتے ہیں قبر میں نہیں چلنی۔ قبر والوں کو پتا ہے جو نکیران آنے، انہوں کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتا رہا۔ اس لحاظ سے اپنے آپ کو اجاگر کریں اور ایمانی جذبہ پیدا کریں۔ نمازیں پورا سال فرض ہیں، روزے ایک مہینے فرض ہیں۔ جس پر زکوٰۃ بنتی وہ زکوٰۃ دے، جس پر روزے فرض ہیں وہ روزے رکھیں۔ اور مائیں بھی یہ پیغام سن رہی ہیں، سپیکر چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں۔ بچے شوق سے کہتے ہیں میں روزہ رکھنا ہے، اور ماں اس کو روزہ نہیں رکھنے دیتی۔ ان کو جذبہ اس کے اندر پیدا کریں بچوں کے اندر۔
جو روزہ رکھتا ہے خوشی کے ساتھ رکھے، اور جو نہیں رکھ سکتا اس کو رکھوانے کی ترغیب دلائیں، روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیں۔ یہ پیغام محبت سمجھ آیا کوئی؟ ہم تو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے آئے۔ میں وہ نعت سن رہا تھا ایک بچے کی، اس نے نعت پڑھی تو کمال کر دیا۔ ہم نے تو بھائی آپ کے بچوں میں اور آپ کے اندر حضور کی محبت اور ایمانی جذبہ پیدا کرنا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں کبھی خود ہی کہہ لیتا ہوں آپ کی سبحان اللہ پہ سبحان اللہ، ان کی اچھی سبحان اللہ پر یا اللہ سبحان اللہ۔ پیغام سمجھ آیا میرا؟ کیا آیا سمجھ؟ آپ بتائیے کیا سمجھ آئی؟ وہ کہہ رہے سبحان اللہ، اب بولو تو صحیح، کی سمجھ آئیے؟ پورا گھنٹہ تقریر کی تھی، کپڑے جھاڑ کے گئے، کیا سمجھ آئی بتاؤ؟ ہاں جی، روزے رکھنے میں آپ پورا گھنٹہ تقریر کی تھی، کیا کرنا ہے؟ کتنے؟ پورے مہینے کے کتنے رکھنے ہیں؟ پورے مہینے کے۔ کیا رکھنے ہیں؟ کس نے؟ ہم نے، ہم مسلمانوں نے پورے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا روزہ فرض کیا گیا پورے مہینے کے، اور راتوں کو قیام نفل کیا گیا۔ نماز تراویح پڑھنی ہے نا انشاءاللہ، نماز تراویح بھی ہم نے پڑھنی ہے، نماز تراویح بھی ہم نے، نماز تراویح بھی